آسان الفاظ میں آپ سمجھا دیجئے کہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جناب نااہلی کا مطلب تاحیات نااہلی، اور ایک طرف پارلیمان نے ترمیم کر دی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی کہ نااہلی یعنی 5 سال. تو اب یہ کون بتائے گا کس میں سے کون کس پہ مقدم ہے، اور نواز شریف صاحب کی سر سے نااہلی کی تلوار ہٹی آج کے بعد یا نہیں ہٹی، کیسے پتہ چلے گا؟ جی بات یہ ہے کہ آئین اور قانون جو ہے اس کا منبع، یعنی اس کو بنانے والا، اس کو ترمیم کرنے والا، اس کو بہتر بنانے والا، اس کو بگاڑنے والا وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے. اس کی تشریح ضرور سپریم کورٹ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نہ قانون بنا سکتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایڈیشن کر سکتی ہے، نہ اس کے اندر ترمیم کر سکتی ہے، نہ اس کو بگاڑ سکتی ہے. اب جہاں جہاں پہ آئین میں کوئی مدت دے دی گئی ہے کسی چیز کی، مثلا کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اگر سزا ہو جائے تو پھر نااہلی اتنے برس کی ہوگی. کہا کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو اس کی اہلیت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ 2 برس نہ گزر گئے ہوں. یہ کہا کہ اگر کوئی مورل ٹرپٹیوڈ میں کسی کی سزا ہے تو وہ کتنے عرصے تک الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس میں آئین ہی میں چینج لا کے پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو رد و بدل کر سکتی ہے. اس کے لیے کوئی لیجسلیشن یا الیکشن ایکٹ یا کوئی سبارڈینیٹ لیجسلیشن نہیں کر سکتی. ہاں جہاں پہ آئین میں کوئی مدت نہیں دی گئی نااہلی کی تو وہاں پہ لازمی طور پہ اس وائڈ کو جو ہے وہ فل کر سکتی ہے پارلیمنٹ آسان الفاظ میں، یعنی اس میں 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمان جو قانون بناتی ہے وہ بناتی ہے سمپل میجارٹی سے. ترمیم اگر آئین میں کرنی ہو تو 2/3 چاہیے ہے، وہ بھی پارلیمنٹ ہی کا کام، صرف نمبرز کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک طرف فیصلہ ہے اور ایک طرف نہ کہ 2/3 والی آئینی ترمیم بلکہ سادہ اکثریت والی ریزولوشن بھی ہے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ان دس کیس ہے، تو بھی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ چونکہ آئین کا منبع، آئین بنانے والے، آئین ساز، قانون ساز یہ پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، اس لیے اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ طے ہے. یعنی ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے لیکن کہ آپ کی یہ رائے ہے کہ اس میں مقدم پھر یہ پارلیمان کا قانونی آئینی ترمیم ہی ہوگا. دوسری بات کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس میں صریحاً لکھا ہوا ہے، صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ نے کوئی مدت تجویز نہیں کی اس لیے ہم یہ تصور کریں گے کہ یہ دائمی ہے. تو پھر پارلیمنٹ نے کر دی کہ اب یہ لیجیے 5 سال. پارلیمنٹ دی، اور پارلیمنٹ کے ایک خاص اختیار موجود ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ سے کچھ کر سکے. اب سپریم کورٹ جو اس طرح میں نے پہلے عرض کیا، مجھے بات اور سمجھا دیں گا، سوری آپ کو انٹرپٹ کرنا، میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پارلیمان، آپ نے کہا پارلیمان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹو سے اس کا اطلاق کر سکے یا یہ عدالت طے کرے گی؟ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا بھی میں بھی ایک معاملے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ جناب یہ ہے لیکن اطلاق مؤثر بماضی نہیں ہے، تو کیا عدالت طے نہیں کرے گی کہ ٹھیک ہے صاحب آپ نے مدت طے کر لی لیکن اس کا اطلاق کب سے ہوگا یہ ہم طے کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پرٹیکولر جو معاملہ ہے 232 جو کیا انہوں نے جی، وہ چونکہ پہلے موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، اگر تو یہ ہوتا نا کہ پہلے ہوتی 5 سال اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہو کہ 5 سال اور اب آپ نے کہہ دیا نہیں وہ 3 سال تصور ہوگی، وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، پہلے تھی ہی نہیں، پہلے تشریح طلب تھی اور پھر تشریح کر دی پارلیمان نے. ایبسلیوٹلی. سر اگر ایک میرے ساتھ ہیں تو میں یہی، عابد زبیری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں تو میں یہی چاہ رہا ہوں عابد صاحب یہ آپ کو اس اوپینین سے کتنا ایگری کر رہے ہیں کہ وہ اشتر اوصاف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی پہلے مدت نہیں تھی، جو سپریم کورٹ نے بھی جس فیصلے میں کہا اس میں یہ لکھا کہ بھائی چونکہ مدت ہی نہیں لکھی کہ 62(1) کے تحت نااہل والا کتنے عرصے نااہل ہے، اس لیے تصور کیا جائے گا کہ تاحیات نااہل ہے، اس لیے کہ مدت لکھی نہیں ہے. پارلیمان نے کہا لے جناب یہ ہم نے کی ترمیم الیکشن ایکٹ میں، اب آپ کو مدت بتا دی 5 سال، ہینس نااہلی کی مدت. زبیری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تھوڑا سا میں ادب کے ساتھ تھوڑا سا بات دوسری طرح سے کرنا چاہوں گا. کورٹ نے یہ نہیں کہا اپنی ججمنٹس میں، یہ دیکھیے یہ جو نااہلی کی اور دائمی نااہلی یا تاحیات نااہلی کی بات یہ
2010 سے سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے تھے. یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ 2018 میں آیا. اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں بہت سارے لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا 62(1)F میں. دیکھیے 62(1)F کی ترمیم آئی 18ویں ترمیم کے تحت اس کو 2010 میں. اس کے اندر یہ کچھ لفظ اس میں شامل کیے گئے جس میں لکھا تھا کہ آپ دیانتدار وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں, اور یہ بات کوئی نیگیٹو ڈیکلیریشن کورٹ سے آیا ہوا ہو کہ کورٹ نے کہا ہوا ہو کہ جی آپ نااہل ہیں کیونکہ آپ دیانتدار نہیں ہیں. یہ بات ایڈ کی انہوں نے 2010 میں. اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے اپنے مختلف فیصلوں میں کی. یہ 2000 اویسی کے فیصلے شروع ہو کے اور آخر بعد تک فیصلے آئے, اور سمیع اللہ بلوچ اور یہ سارے فیصلے کورٹ نے دیے. اس میں کہا کہ جب تک یہ ڈیکلیریشن رہے گا کورٹ میں, کیونکہ 62(1)F میں کوئی مدت میعاد نہیں دی ہوئی ہے, کیونکہ جب تک یہ ڈیکلیریشن رہے گا کورٹ سے کہ آپ نااہل ہیں, اور یہ جب تک یہ ڈیکلیریشن رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ پرماننٹ ہوگی, اور یہ آپ فنڈامنٹل رائٹس جو آرٹیکل 17 جو حق دیتا ہے ایک آدمی کو الیکشن لڑنے کا, پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہونے کا, وہ افیکٹ نہیں ہوں گے. تو یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ مدت اس میں نہیں دی ہوئی, اور بعد میں پارلیمنٹ نے 232 میں امینڈمنٹ کر کے الیکشن ایکٹ میں مدت اس کی بیان کر دی 5 سال ہے, نااہلی ختم ہو گئی. لیکن سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں کیونکہ لکھا ہوا نہیں ہے مدت تو نااہلی, وہ کہہ رہی جب تک یہ ڈیکلیریشن کا رہے گا, اور یہ جب تک ڈیکلیریشن رہے گا اس وقت تک یہ آپ کی جو یہ ہے نااہلی وہ پرماننٹ ہوگی. اچھا اس میں آپ نے اوپینین دے دیا, ٹھیک ہے, اب آپ کی ظاہر رائے مختلف ہے. اس میں سر ایک بات یہ بتا دیجیے ذرا زبیری صاحب, یہ اپنے سمجھنے کے لیے اٹ میں ساؤنڈ فنی, لیکن میں کہ کیا واقعی یہ بات ٹھیک ہے؟ یعنی مثال ابھی تو یہ ہے نا 62(1)F سادہ الفاظ میں کہ بھائی کوئی دیانتدار نہیں ہے, صادق امین نہیں ہے, اور 62(1)F پہ نااہل ہو گیا تو زندگی بھر نااہل ہے. ایک آدمی نے قتل کر دیا اور قتل کی سزا اس کو ہو گئی, جتنے بھی سزا کاٹی, وہ کتنے سال کے لیے نااہل ہے آج کی تاریخ میں آئین کے مطابق؟ دیکھیے اگر وہ 62, دیکھیں 2 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے 62 اور 63. 62 ڈیل کرتا ہے کوالیفیکیشن کے لیے, ڈسکوالیفیکیشن کی جو وہ ہے آرٹیکل 63, اس میں 63(1)G اور H میں دیا ہوا ہے کہ وہ ان کی جو نااہلی ہوگی وہ 5 سال کے لیے ہوگی. H جو کہتا ہے 63(1)H وہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا, وہ یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کو مورل ٹرپیٹیوڈ لفظ یوز ہوا ہے, ٹرپیٹیوڈ, اس میں کوئی سزا ہوتی ہے وہ 2 سال سے کم نہیں ہوگی, تو اس کا اطلاق 5 سال کے لیے ہوگا, اس کی نااہلی کا ڈسکوالیفائڈ ہوگا 5 سال کے لیے. کیونکہ یہاں بات یعنی قاتل اگر 62(1)F کے تحت نہیں نااہل ہوا تو پھر 5 سال بعد اہل ہوگا نا الیکشن لڑنے کا؟ جی 62(1)F کی دیکھیں وہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے مورل ٹرپیٹیوڈ کا, کہ مورل ٹرپیٹیوڈ جو ہوتا ہے مطلب کہ کوئی آپ نے ایسا جرم کیا ہے جس کی جو مورلی بہت غلط ہے, تو اس کی آپ 2 سال سے زیادہ سزا. آپ سب یہ صورتحال ذرا دلچسپ تو ہے نا, کہ یعنی آپ صادق امین جھوٹے پہ تو ٹھیک ہے تایت نااہل ہیں, قتل پہ ممکن ہے, ضروری نہیں لیکن ممکن ہے کہ آپ 5 سال کے لیے نااہل, ٹھیک ہے وہ قاتل اپنی جیل میں سزا کاٹے گا, لیکن ٹیکنیکلی آپ نااہل 5 سال کے لیے نہیں ہیں, جھوٹ پہ ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن, دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوالیفیکیشن, جہاں 62 جو دیکھیں ایک آرٹیکل 62 ہے, ایک طرح سے 62 بات کر رہا ہے کوالیفیکیشن. یہ جو بات جو باقی کا جرائم کی ہو رہی ہے یا اس کے تحت نااہلی, وہ 63 میں ہے کہ ڈسکوالیفائڈ ہیں. یہاں کوالیفائڈ ہی نہیں ہے, آپ صادق امین سیگیشیس نہیں ہے, اور کوئی ڈیکلیریشن کورٹ سے ملا ہوا ہے جس کی کوئی, دیکھیں یہی وجہ انہوں نے کہی کہ جہاں انہوں نے, چاہے آپ کو برا لگے یہ بات, جس طرح سے کل بات ہوئی عدالت میں کہ جی وہ قاتل ہے اور وہ اس نے کوئی جبر کیا ہوا ہے تو اس کی سزا 5 سال ہوگی, لیکن یہاں ایک 62(1)F کے تحت نہیں ہوگی, کیونکہ لیکن 62(1)F میں کوئی پیریڈ نہیں دیا ہوا. ہاں تو میں وہی پوچھ رہا ہوں, کل جو بات ہوئی عدالت میں فیکچولی کریکٹ ہے بات, یہ ٹھیک ہے فیکچولی ٹھیک ہے بات, تو آپ اس کو 5 سال, آپ نے کہا جی پارلیمنٹ نے اس کو 5 سال کر دیا. میرا کہنا یہ ہے کہ کورٹ نے ایک انٹرپریٹیشن جب دے دی ایک آئینی آرٹیکل کی, اس کو بدلنے کا صرف طریقہ ایک ہی ہے, وہ ہے آئین میں 2/3 سے آئینی ترمیم کر دیں, ترمیم کر دیں. آپ 62(1)F میں یہ جو بات 232 میں انہوں نے کہی تھی, یہ آئین میں اس کو ترمیم کر کے, پارلیمنٹ ہی ترمیم کرے گی نا, عدالت تو نہیں کرے گی ترمیم, اس کو وہ کر کے اس میں 5 سال اس کو کر دیں, تو یہ اس طرح سے ہو سکتا. میرا یہ کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جس کورٹ نے کہا کہ جی اس میں نہیں ہے ڈیکلیریشن ان کا رہے گا, تو آپ لکھ دیتے کہ جس کیس میں ڈیکلیریشن بھی آ جاتا ہے کہ جی یہ صادق اور امین نہیں ہے, تو اس کو ڈیکلیریشن بھی صرف 5 سال تک افیکٹ.